پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ایک مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی DHA میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جو ایلیٹ سوشل سرکلز کی چھپی ہوئی ایکٹیویٹیز اور کالے رازوں کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ یہ ہے مصطفیٰ عامر کی کہانی، ایک مسنگ دین مرڈر کیس جو نشے اور دھوکے کا نتیجہ بنا۔ مصطفیٰ عامر ایک 23 سالہ نوجوان 6 جنوری 2025 کی شام 6:40 پر اپنے نائٹ سوٹ میں اپنی پرسنل کار مارک ایکس میں نکلتا ہے۔ قریباً 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کے گھر والے پریشان ہو کر اسے کالز کرتے ہیں، لیکن اس کا فون بند آتا ہے۔ مصطفیٰ کے پیرنٹس اس کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو اور کیئرنگ تھے، اسی لیے اپنے بیٹے کے بہت دیر گھر نہ آنے پر اسی رات ٹھیک 12 بجے انہوں نے علاقے کے تمام ہاسپٹلز اور پولیس اسٹیشنز میں مصطفیٰ کی تلاش شروع کر دی، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کے پیرنٹس نے پولیس میں رپورٹ کرانے کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کے والدین ویل کنیکٹڈ ہونے کے باوجود بھی کچھ معلوم نہ کر سکے، مگر آخر کار انہوں نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اپنا کیس CPLC یعنی سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی میں رجسٹر کروایا اور انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا۔ اس سب کے چلتے مصطفیٰ عامر کے پیرنٹس خود بھی اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کوئی سراغ ملے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ ریکور کیا اور اس کے دوستوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ تمام دوستوں کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی سراغ نہیں ملا، مگر مصطفیٰ کی والدہ کو اس کے دوست ارمغان پر بہت شک ہوا، کیونکہ اس کے دوستوں نے بتایا کہ نیو ایئر پارٹی میں مصطفیٰ کی ارمغان سے ایک لڑکی اور پیسوں کے معاملے میں بہت سخت لڑائی ہوئی تھی، اور اب مصطفیٰ ارمغان کا دشمن بن چکا تھا۔ مگر یہ سٹیٹمنٹ مصطفیٰ عامر کی مدر یعنی وجیہہ عامر نے ڈینائی کر دی ہے کہ مصطفیٰ عامر اس رات اس نیو ایئر پارٹی میں تھا ہی نہیں۔ پہلے کلیئر کر دوں، نیو ایئر پہ مصطفیٰ اس کے گھر نہیں تھا، مصطفیٰ اس پارٹی پہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ اپنی ایک کلاس فیلو سارے بچوں نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ کے، ایک اس کا روف ٹاپ پہ اپارٹمنٹ ہے، وہ وہاں پہ تھا جہاں سے میرے پاس فائر ورکس جو ہی بچوں نے کیا اس کی بھی اس نے مجھے ویڈیوز بھیجی۔ اب سچ کیا ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اپنا اوپینین کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ خیر، مصطفیٰ کی والدہ کو 14 جنوری کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مصطفیٰ کی کسی میوچول فرینڈ کو اسی لڑکی کا میسج آیا ہے جس کی وجہ سے اس نے ارغمان سے لڑائی کی تھی، اور اس میسج میں ایک پیغام تھا: مصطفیٰ از ڈیڈ۔ مصطفیٰ کے پیرنٹس نے یہ بات فوراً پولیس میں انفارم کی، مگر اس کے باوجود بھی پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ شاید یہ کیس بھی کبھی سالو نہ ہوتا اگر کڈنیپرز یہ غلطی نہ کرتے۔ انہوں نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو رینسم کے لیے کال کر دی، اور کال بھی ایک امریکن نمبر سے، اور اب سب کی نظر ایک ہی شخص پر جا ٹکی۔ جی ہاں دوستوں، ارمغان قریشی، کیونکہ اس کے والد بھی امریکن نمبر استعمال کرتے ہیں۔ خیر، اب کیونکہ رینسم کا مطالبہ ہو چکا تھا تو یہ کہ CPLC سے نکال کر AVCC یعنی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اب شروع ہوتی ہے اصلی انویسٹیگیشن، اور پولیس 3 دن کے اندر ارمغان کے گھر پر ریڈ کرتی ہے، اور 4 گھنٹے تک کراس فائرنگ کے نتیجے میں ملٹیپل پولیس آفیسر زخمی ہوتے ہیں، مگر آخر میں ارمغان سرنڈر کر دیتا ہے۔ آپ کو وہ میسج تو یاد ہوگا جس میں مصطفیٰ کے پیرنٹس کو یہ پتا لگتا ہے کہ مصطفیٰ مر چکا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے پیرنٹس یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ بات جھوٹ ہو جائے اور ان کا بیٹا صحیح سلامت ان تک پہنچ جائے، مگر اب ان کو ناقابل برداشت جھٹکا لگنے والا تھا، کیونکہ قریباً 21 جنوری کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں ایک جلی ہوئی گاڑی ملی ہے، اور اس گاڑی کے ٹرنک میں بہت ہی بری طرح جلی ہوئی ایک انسان کی لاش ملی ہے۔ خیر، اس لاش کو ایدی فاؤنڈیشن والے لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ جب سندھ پولیس والوں کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ اس باڈی کو قبر سے نکال کر اس کا DNA مصطفیٰ کی مدر کے ساتھ کرواتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ DNA میچ کر جاتا ہے۔ یہ کیس موڑ پر موڑ لے رہا تھا، پہلے ایک مسنگ کیس، پھر کڈنیپنگ کیس، اور آخر میں ایک مرڈر کیس بن کر سامنے آیا۔ یہ تو تھی اس خوفناک قتل کی کہانی، مگر آگے ہم وہ چیزیں جانیں گے جس کو سننے کے بعد پورے پاکستان کی طرح آپ بھی ہل کر رہ جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ارمغان کے ساتھ ایک اور لڑکا شراز الیاس شاویز بخاری بھی اریسٹ ہوا، جو مصطفیٰ کا ایک اور جان پہچان والا تھا۔ جب شراز الیاس نے
कन्फेशन की तो उसने अरमगान के तमाम काले राजों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर अरमगान की न्यू ईयर पार्टी में आया था, जहां उन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। मगर क्या सिर्फ यही लड़ाई थी जो उस लड़के की मौत की वजह बनी? जब पुलिस ने डीप इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें एक और शौक लगा। अरमगान कुरैशी अलेजिडली कराची के एक एलीट सोशल सर्कल में छुपे हाई एंड ड्रग कार्टेल का हिस्सा था। इसके अलावा मुस्तफ़ा आमिर पर खुद भी ड्रग्स के सिलसिले में 30 दिन पुरानी FIR ऑलरेडी लॉन्च थी, जो कि ये बात साबित कर चुकी थी कि ये केस भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। इस ड्रग्स क्राइम में पुलिस ने एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया, साहिर हसन, जो मशहूर एक्टर साजिद हसन का बेटा है। इस बात के सामने आने से पाकिस्तान के शोबिज और सोशल मीडिया में एक तूफान उठ गया। शराज की गिरफ्तारी के बाद उसने मुस्तफ़ा की मौत से मुतालिक हैरत अंगेज डिटेल्स बताई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जनवरी की शाम अरमगान मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाता है और अपने प्लान के मुताबिक अरमगान और शराज ने मुस्तफ़ा के हाथ पैर बांध कर उसे जबरदस्ती फर्स्ट फ्लोर से नीचे घसीटा। फिर उसकी एक स्टील रॉड से मार पीट करने के बाद उसकी अपनी ही गाड़ी मार्क एक्स के ट्रंक में डालकर बलोचिस्तान की तरफ ले गए और एक सुनसान जगह पर ले जाके साइको अरमगान ने मुस्तफ़ा के साथ एक गेम खेली। उसने एक सिक्का हवा में उछाला और कहा, हेड्स आया तो छोड़ दूंगा और टेल्स आया तो मार दूंगा, और फिर टेल्स आ गया और अरमगान ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये केस एक मर्डर केस से हटकर एंटी नारकोटिक्स केस बन चुका है, जिसकी इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी हैं। अब पुलिस को कराची के एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का सुराग मिलने के बाद 2 नए नाम भी मिलते हैं, बाजिल और याहिया, जो कराची के ड्रग सप्लायर्स थे और उनके बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कनेक्शंस भी थे। साहिर हसन साजिद हसन का बेटा बाजिल से ड्रग्स परचेज करके आगे स्नैपचैट के जरिए सप्लाई करता था। अब हम इस पॉइंट पर ये भी कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा उस ड्रग नेटवर्क के बारे में कुछ ऐसा जानता था जिसे हर कीमत पर छुपाना जरूरी था। खैर, अभी भी ये केस अंडर प्रोसेस है और इसकी हेयरिंग्स जारी हैं, मगर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या मुस्तफ़ा के कातिल कभी सजा पाएंगे या पैसा और ताकत एक बार फिर इंसाफ को दबाने में कामयाब हो जाएंगे। मुस्तफ़ा के घर वालों ने और सपोर्टर्स ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, इंसाफ का मुतालबा किया, सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा का ट्रेंड चलाया और अब हर शख्स मुस्तफ़ा के लिए इंसाफ चाहता है। मेरा नाम है अहमद मुश्तबा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और याद रखिए, जो आपको चांस दे उसे कभी धोखा न देना और जो धोखा दे उसे कभी चांस ना देना।